اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام اہل ایمان کو، اہل مودت کو عید مباہلہ بہت بہت مبارک ہو سید اقتدار علی خان کی طرف سے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عموماً لوگ ہے کے نیچے زیر لگا کے پڑھتے ہیں مباہلہ۔ مباہلہ لفظ نہیں ہے، ہے کے اوپر زبر ہے، مباہلہ۔ اور یہ وہ ہوتی ہے، وہ والی عربی گرامر میں یہ وہ جنگ ہے جو سچوں اور جھوٹوں کے درمیان بغیر کسی ہتھیار کے لڑی جائے، مباہلہ، جس میں ہتھیار استعمال نہ ہو۔ ایک طریقے سے سمجھ لیجیے مناظرہ ہو، مباحثہ ہو، اور گفتگو ہو، مذاکرات ہوں، سامنے والا اپنی دلیلیں دے، آنے والا اپنے دلائل دے، جو جس کو اس دلیلوں کی بنیاد کے اوپر قائل کر دے، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ 23 تاریخ گزر گئی ہے ذی الحج کی، اور 24 ذی الحج عید مباہلہ ہے، میں تمام اہل ایمان، اہل مودت کو، اور بالخصوص حجت خدا قائم آل محمد امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ عید ہے، اتنی بڑی عید ہے جو صرف سچوں نے لڑی جھوٹوں کے مقابلے میں۔ وہ اور بات ہے کہ جھوٹے اپنے آپ کو جھوٹے کہلانے سے بچ گئے، اور وہ لعنت ان کے اوپر نہیں پڑی، مگر وہ لعنت جو اللہ کی طرف سے چلی تھی وہ ہے۔ تو اہل بیت کے مقابلے میں جو آتا رہے گا اور اہل بیت کو نعوذ باللہ یہ سمجھے گا کہ وہ سچ نہیں ہے، حق نہیں ہے، تو وہ لعنت اس پہ پڑتی رہے گی۔ لعنت تو اللہ کی طرف سے نازل ہو چکی ہے۔ اور میں مختصر سا جائزہ اپنے نوجوان لڑکوں کے لیے جو قرآن فہمی کا ذوق و شوق رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ نجران مکہ معظمہ کے جنوب مشرق میں 910 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ عیسائیوں کو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان لانے کے لیے، حق کو قبول کرنے کے لیے خط لکھا، تو یہ 910 کلومیٹر کے فاصلے پہ نجران ایک علاقہ ہے، ایک شہر ہے۔ آپ سمجھ لیجئے مکہ معظمہ سے 910 کلومیٹر کے فاصلے میں نجران، اس لیے ہم ان کو بنی نجران کہتے ہیں عیسائیوں۔ تو انہوں نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا، بنی نجران کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، اور وہاں ڈیلیگیشن آیا بنی نجران کا، اور کافی عرصے تک بحث و مباحثہ، بحثیں ہوتی رہیں، یہاں سے بھی دلیلیں دی گئیں، وہاں سے بھی دلائل دیے گئے، مگر ان کے دلوں پہ کیونکہ تعصب ایک تھا کہ حق کو تسلیم نہیں کرنا ہے، اسلام قبول نہیں کرنا ہے، حق کو نہیں ماننا ہے، وہ اس پہ مصر تھے۔ تو آیت آئی جو کہ سورہ آل عمران، تیسرا سورہ قرآن مجید کا، آیت نمبر 61 اور میں ہمیشہ اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، احباب سے، اور وہ نوجوان بچے جو قرآن فہمی کا ذوق و شوق رکھتے ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ کہ اگر تلفظ میں 19-20 ہو جائے تو اس کو معاف کر دیجیے گا۔ تیسرا سورہ، سورہ آل عمران، آیت نمبر 61 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْتُ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَقْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْتُ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ
ثم نبتهل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ دیکھیے عربی گرامر کا قاعدہ ہے ظلم ایک ظلم، ظلمین دو ظلم، ظلمات تین یا تین سے زیادہ، یہ عربی گرامر ہے۔ یہ تینوں جگہ پہ ابنانا، نسانا، انفسنا یہ جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، یعنی بیٹوں کو، عورتوں کو، نساء مطلب عورت، ظاہر جو نہیں جانتے ان کے لیے بتا رہا ہوں۔ ابنانا بیٹوں کو، عورتوں کو، اپنے نفسوں کو، بعض جگہ لکھا ہے اپنی جانوں کو، تو ہم جس کو اپنی جان سمجھتے ہیں اسی کو لے جائیں گے نا۔ اگر ہم مولا علی کو اپنی جان سمجھتے ہیں تو ہم اپنی جان کو لے جا رہے ہیں نفسوں کی منزل پر، یہ ہے۔ تو بعض نے لکھا ہے کہ جس ترتیب سے آیت آئی ہے، اور شرط یہ ہے، جمع کا صیغہ ہے کہ جس وقت یہ آیت آئی تھی اس وقت نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7 ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی عنہما، یعنی ہم جن کو ہم کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نہیں انہا، امہات المومنین، 7 بیویاں موجود تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، 7، اور بقول لوگوں کے کہ رسول اللہ کی تو 3 بیٹیاں تھیں، مگر تاریخ نے جب ہمیں بتایا تو یہ بتایا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام رسول خدا کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، آغوش میں حسین ابن علی تھے، جبکہ تاریخ میں یہ ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی عمر 5 یا 6 سال کی تھی اس وقت۔ تو 5 یا 6 سال کا بچہ گود والا نہیں ہوتا ہے، وہ چل سکتا ہے، مگر ترتیب یہ تھی کہ رسول خدا تھے، ان کی آغوش میں حسین ابن علی، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بازو آپ نے تھاما ہوا تھا، آپ کی پشت پہ ام الکتاب، ام ابیہا، ام الحجاب، ام العلوم، ام الفضائل، بطول عذرا، رازیہ، مرضیہ، صدیقۃ الکبریٰ، جمیلہ، رشیدہ، زاہدہ، عابدہ، جلیلہ، خاتون محشر، خاتون جنت، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں، اور آپ شہزادی کے پیچھے امیر المومنین، امام المتقین، سید العرب، امیر کائنات، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ جس حساب سے آیت آئی تھی اسی حساب سے ترتیب تھی۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کے گئے تھے، ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، ترجمہ یہ نہیں ہے۔ ان سے کہہ دیجئے اللہ ہم کیوں کہتا ہے، ان سے کہہ دیجئے کن سے؟ بنی نجران سے، کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ اللہ کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، کوئی بیٹی ہی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، تو یہ ہم کا صیغہ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ پڑھ لیجیے گا۔ ان سے کہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تو یہ لفظ ہم بہت ہی توجہ طلب ہے۔ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ۔ ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں، تم بھی اپنے نفسوں کو لے کر آؤ۔ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں جو امت کے لیے حکم دیا ہے کرنے کے لیے، وہ خود کرتا ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ تم بھی درود بھیجو، میں بھی درود بھیجتا ہوں۔ اور تم بھی لعنت بھیجو، لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تم بھی لعنت بھیجو، میں بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ 3 عبادتوں میں تو اللہ براہ راست شریک ہے۔ لعنت بھیجنے میں اللہ بندوں کے ساتھ شریک ہے، درود میں اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ، جن و انس کے ساتھ شریک ہے۔ تم بھی انتظار کرو، یعنی انسانیت سے خطاب ہے، انسانوں سے خطاب ہے۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ 3 عبادت تو ایسی ہے جو اللہ خود بھی کر رہا ہے، جو لا شریک ہے۔
جو مسجد ملائکہ انسان کو بنانے کے بعد کہتا ہے احسن الخالقین، میں احسن الخالقین ہوں، وہ 3 عبادتوں میں شریک ہے۔ اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ 2 چیزیں ہیں، قرآن صامت، خاموش قرآن، جو تقریباً ہر گھر میں، ہر امام بارگاہ میں، ہر مسجد میں موجود ہے، 30 پارے، 114 سورہ، زیر زبر پیش تک ایک ہے۔ مطالب مختلف لوگوں نے اپنے ذہن کے حساب سے لکھے ہیں، ترجمے مختلف لکھے ہیں، مگر سورہ حمد سے لے کے سورہ والناس کی سین تک 114 سورہ ہے، جس میں سورہ توبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر ہے 114، اور 30 پارے ہیں۔ ترجمے سب کے مختلف ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں قرآن ناطق، قرآن صامت، خاموش قرآن۔ اور کچھ ہستیاں قرآن ناطق ہیں، نطق سے نکلا ہے، یعنی بولنے والے قرآن۔ یہ بولنے والے قرآن کون ہیں؟ یہ محمد اور آل محمد علیہ السلام ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا راسخون فی العلم، اوتی العلم، اہل الذکر، اولو الالباب، اولو الامر۔ یہ وہ القاب ہیں جو قرآن ناطق کے لیے، بولنے والے قرآن کے لیے اللہ نے استعمال کر دیا۔ اہل الذکر، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل الذکر سے پوچھو۔ 124 انبیاء مرسلین کی پورے ناموں کی تفصیل قرآن نہیں دے گا۔ قرآن صرف 25 یا 26 نبیوں کا تذکرہ ہے، ان کے نام دے دے گا۔ مگر اگر آپ پوچھتے، جب سلونی کا دعویٰ بلند کیا تھا امیر المومنین نے، تو کوئی اگر پوچھتا کہ ہمیں لکھوا دیجئے 1,24,000 انبیاء کون کون سے تھے، تو مولا علی لکھوا دیتے سب کو۔ پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھودو، میں تمہیں کھودوں نہیں، تم مجھے کھودو۔ تو پوچھا کہ بتائیے میرے سر پہ بال کتنے ہیں؟ تو مولا ناراض نہیں ہوئے، امیر المومنین کہنے لگے باخدا بتا دوں، مگر ہے کوئی تصدیق کرنے والا؟ بتا دوں گا۔ اور علی زمین سے زیادہ افلاک کے راستوں سے آگاہ ہے۔ دنیا اپنی حد میں محدود ہے، کائنات اپنی حد میں لامحدود ہے۔ مولا علی کہتے ہیں محدود کو چھوڑ دو، لامحدود کے بارے میں مجھ سے پوچھو، لامحدود کے بارے میں۔ تو قرآن صامت کے لیے یہ آیا کہ اگر میں اس قرآن کو جبل پہ، پہاڑ پہ نازل کرتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اس کے نور سے، ریزہ ریزہ۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ نوری تھے یا خاکی تھے؟ ظاہر ہے نوری تھے، نور کو لے سکتا ہے۔ خاک پہ تو قرآن پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ خاک، پہاڑ، اگر قرآن نازل پہاڑ پر ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم نے قلب محمد اگر خاکی ہوتا معاذ اللہ تو کہاں تاب لاتا قرآن مجید کی؟ تو ماننا پڑے گا کہ قلب محمد بھی نور تھا، نور نے نور کو لے لیا۔ تو جمع کا صیغہ ہے، بہت ساری بیویاں آ سکتی ہیں، بہت ساری عورتیں آ سکتی ہیں، بہت سارے بیٹے آ سکتے ہیں۔ بقول لوگوں کہ رسول اللہ نے تو کسی کو منہ بولا بیٹا بھی بنایا ہوا تھا، بہت بیٹے کی جگہ پہ بھی تھے، بہت بیویاں بھی موجود تھیں، بہت اور خواتین بھی موجود تھیں، مگر جمع کا صیغہ ہونے کے باوجود لائے امام حسین علیہ السلام کو، 2 کو۔ نساء کی منزل پہ لائے خاتون محشر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو صرف، اور نفسوں کی منزل پر لے کر آئے مولا کائنات، نفس رسول بھی ہیں، نفس اللہ بھی ہیں، رسول اللہ کا نفس بھی ہیں آپ۔ تو اپنے نفس مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو لے کر آئے۔ ابھی تو مباہلہ شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو ڈیبیٹ شروع ہی نہیں ہوئی، ابھی تو مناظرہ و مذاکرات شروع ہوئے ہی نہیں۔ بنی نجران عیسائیوں کے وقت نے کہا ہم وہ متبرک، اور رات کی تاریکی میں نہیں، رات کی تاریکی میں نہیں لے کے گئے، اور بالکل ارلی مارننگ بھی نہیں لے کے گئے، بس جب صبح نمودار بیدار ہوئی تو اس طریقے سے لے کے آئے گئے جیسے آیت آئی تھی، اسی ترتیب سے لے کر آئے۔ تو بنی نجران یہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس حضرت جبریل امی جیسی شخصیت ہے، ہمارے پاس عیسیٰ ابن مریم وہ موجود ہے، اور ہمارے پاس حضرت مریم ہیں بطول جن کا لقب ہے۔ تو یہاں سے گفتگو شروع ہی نہیں، بس انہوں نے کہا وہ متبرک اور روشن اور منور چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ہے قرآن ناطق، بولتے ہوئے قرآن،
جو ابھی کچھ بولے ہی نہیں ہیں. لطف کی بات ہے، بولتے ہوئے قرآن ہے، قرآن ناطق، مگر ابھی کچھ بول ہی نہیں رہے. بنی نجران بولے اتنے میں کہ ہم وہ روشن متبرک محترم اور روشن چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن ناطق کے لیے بھی لفظ پہاڑ استعمال ہوا کہ اگر اس کو میں جبل پہ نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. بنی نجران نے بھی لفظ پہاڑ استعمال کیا کہ اگر یہ قرآن ناطق اگر یہ اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. اس طرح سے مباہلہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام حسن امام حسین علیہ السلام، بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ اس نور نے جو پنجتن کا نور ساطع ہو رہا تھا، اتنی ہیبت ان کے اوپر ڈالی کہ ہم وہ مکرم اور روشن چہرہ دیکھ رہے ہیں، چہرے کہ اگر یہ حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. قید ایک لگی تھی، آنا تھا سچوں کو جھوٹوں پہ لعنت کے لیے. اس قید کی وجہ سے جمع کا صیغہ ہونے کے باوجود جتنے بھی لوگ موجود تھے اس کرائٹیریے پہ پورے نہیں آ رہے تھے، سچوں کی منزل پہ پورے نہیں آ رہے تھے، اس لیے نہیں شامل ہوئے. اگر بالکل ویسے ہی کھرے پکے اور سچے افراد ہوتے جیسے پنجتن پاک تو ضرور شامل ہو گئے ہوتے، مگر ان کے علاوہ 5 بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. تو میں سب کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور عید مباہلہ کی، کہ زیر نہیں ہے کہ نیچے زبر مباہلہ، جو ڈیبیٹ سے دلیلوں سے گفتگو سے مباہلہ کی تو نوبت ہی نہیں آئی. لعنت نہیں پڑی عیسائیوں پر، مگر لعنت اللہ کی طرف سے چل چکی ہے. اب جو بھی ان کے مقابلے میں ان کو جھوٹا کہے گا، کسی بھی وقت کسی بھی موقع پہ کسی بھی گھڑی کسی بھی جگہ لعنت اس کو پڑے گی. اور قیامت تک جو ان کو نعوذ باللہ جھوٹوں کے سب میں شامل سمجھے گا، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ امام حسن امام حسین صاحب السلام بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو، اور کوئی کسی موقع پہ گواہی مانگے کہ گواہی لائیے، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ سچا نہیں سمجھ رہے ہیں، اور لعنت اللہ کی طرف سے چل چکی ہے. لعنت اس تک ضرور پہنچے گی جو ان کو سچا نہیں مانتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.